الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ پاک بھارت جنگی صورتحال اس وقت جو بنی ہوئی ہے، اس سلسلے میں تحریراً تو لکھتا رہتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں بلاگ کی شکل میں بھی ریکارڈ پہ آ جانی چاہیے۔ میں ہمیشہ قومی اور انفرادی طور پر جو بھی معاملات پیش آتے ہیں، اللہ پاک نے مجھے ایک ویژن عطا کیا ہے، میں اسے قرآن حکیم کی روشنی میں ہی دیکھتا ہوں، اس لیے کہ میرا ایمان یہ ہے کہ جو بھی حالات و واقعات گزرتے ہیں قوم پر یا افراد پر، ان کے بارے میں مکمل ہدایات اللہ پاک نے اس کتاب میں دے دی ہیں جو قیامت تک کے لیے نوع انسانیت کے لیے رہنمائی اور ہدایت ہے۔ جنگی معاملات میں جنگ پسندیدہ چیز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ام المصائب ہے، اس کے بعد مصیبتوں کے ادوار پھر آتے ہیں۔ لیکن بطور اسٹیرائڈ بعض دفعہ جنگ ہو جانا ضروری ہوتا ہے۔ بادشاہ بننے کے لیے یوسف علیہ السلام کا کنویں میں گرنا ضروری تھا، اور اس کنویں میں جہاں سے قافلے گزرتے تھے اور پانی لیتے تھے، تاکہ وہ مصر والے قافلے کے ہاتھ لگے اور مصر پہنچے، کیونکہ انہیں مصر کا بادشاہ بننا تھا۔ مصر میں ان کا جیل جانا ضروری تھا، کیونکہ بادشاہ تک رسائی کا جو مین سورس تھا وہ جیل میں ہی تھا، اس کا ساقی۔ آپ جیل میں رہے، کردار سے آپ نے وہ دھاک بٹھائی کہ آپ کو نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو محسنین میں سے جانتے ہیں، یعنی جیل کی صورتحال تبدیل کر دیا، اور وہاں سے پھر وہ بادشاہ تک پہنچے۔ غزوہ بدر ہوئی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم پر چھوڑ دیا جاتا نا کہ اس جنگ کے بارے میں فیصلہ کر لو، تو تم اس جنگ کی میعاد کے بارے میں، موقع کے بارے میں کہ کب ہونی چاہیے، کہاں ہونی چاہیے، اختلاف میں پڑ جاتے۔ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، ہم نے یہ میعاد مقرر کی تاکہ وہ کام ہو جائے، چکا دیا جائے جس کے ہونے کا اللہ پاک فیصلہ کر چکا، یعنی ہر صورت میں یہ جنگ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے بندوبست کیا، پھر کام نے اس کی اپوائنٹمنٹ تم پر نہیں چھوڑی کہ اپنے مشورے سے طے کر لو، ہم نے طے کیا اس جنگ کو ہونا چاہیے، اور پھر اس کے کی سہولت کاری بھی کی، بندوبست بھی کیا۔ اس کا ذکر پھر اللہ پاک نے آگے فرمایا۔ یہ سورہ الانفال ہے جو کہ غزوہ بدر کی ڈی بریفنگ ہے۔ اس کی آیت نمبر 42 ہے، وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے، یعنی حق اور باطل۔ یہ پہلی جنگ تھی کہ جس میں قبائلی بنیادوں پر جنگ نہیں ہوئی کہ ایک قبیلہ ایک طرف ہے، اوس ایک طرف ہے، خزرج دوسری طرف ہے، بلکہ یہ رشتہ داروں کے درمیان ہوئی ہے۔
باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے، ماموں بھانجے سے، بھانجا ماموں سے، چچا بھتیجے سے، بھتیجا چچا سے لڑا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ حق اور باطل رشتوں اور خون کی بنیاد پر طے نہیں ہوتا، نظریے کی بنیاد پر طے ہوتا ہے۔ آج اس نظریے کو دلیل کے ساتھ دفنایا جا رہا تھا، وہ جو قبائلی تعصب ہے اس کو اتنی بڑی ٹھوس دلیل کے ذریعے اس کا دی اینڈ کیا گیا کہ لڑایا گیا جان بوجھ کر ان کو، خون کے رشتوں کو۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ بے شک اللہ پاک یقیناً سب کچھ دائم ہمیشہ مسلسل سننے والا اور مسلسل جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں جو بندوبست کیا گیا لڑائی ہونے کے لیے کہ یہ لڑائی ہو کر رہے، کوئی رستہ نہ رہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب اللہ پاک نے ان کے لشکر کو آپ کی نظروں میں نیند کی حالت میں تھوڑا دکھایا، مٹھی بھر ہے۔ وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا، اگر آپ ان کو کثرت سے دیکھتے، یعنی جتنی تعداد ان کی تھی وہ کثرت آپ کے ذہن میں ہوتی، لَفَشِلْتُمْ، تو تم لوگ ڈھیلے پڑ جاتے، وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم جنگ کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں تنازع میں پڑ جاتے۔ اتنی تعداد ہے، ہم اتنے ہیں، تو اس وقت ہم نے تم دکھائی تو چیز ہی کوئی نہیں، جیسے آج کل ہمیں نظر آتا نا انڈیا چیز ہی کوئی نہیں، ہم تو حسرت لیے بیٹھے ہیں، ہم تو شکستوں کی داستانیں سنتے آئے ہیں، قسم پرسی کی داستانیں سنتے آئے ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ وہ فوج جس کو ہم نے، وہ ایئر فورس جس کو ہم نے اپنا خون پلایا، ہڈیوں کا گودا کھلا دیا ہے، آج وہ کچھ کر کے دکھائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر ہم آپ کو دکھاتے کثرت میں وہ کہ وہ اتنے زیادہ ہیں، لَفَشِلْتُمْ، تم ڈھیلے پڑ جاتے، ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے، وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم آپس میں تنازع، اپوزیشن کا تو جنگ نہیں ہونی چاہیے، حکمران جماعت کریے جنگ ہونی چاہیے، کچھ کہتے کہ جی لڑیں گے، کچھ کہتے جی نہیں لڑیں گے، تو تنازع کی حالت میں جنگ میں آپ جب جاتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے جو غزوہ احد میں ہوا، وہاں کیا ہوا تھا؟ تنازع، تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، اذ تحسونہم باذنہ حتی اذا فشلتم ولتنازعتم فی الامر، جب تم ڈھیلے پڑ گئے اور امر کے معاملے میں جو حکم دیا تھا اس کے معاملے میں تم تنازع میں پڑ گئے۔ آدھے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جگہ نہیں چھوڑنی، اگرچہ ہم ہلاک ہو جائیں، انہوں نے کہا ہلاک ہونے کی بات کی گئی تھی، فتح کی بات نہیں کی تھی، اب تو فتح ہو گئی ہے، لہذا وہ امر ساقط ہو گئے، معطل ہو گئے، اب تو ہم جائیں گے مال غنیمت سمیٹیں گے۔ تنازع کی حالت میں اب جنگ میں اتریں گے تو مار کھا جائیں گے، لہذا ایک مٹھی ہو کر اترنا ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اللہ پاک نے تمہیں بچا لیا، سلامت رکھ لیا اس تنازع سے کہ خود ہی سب کچھ بندوبست کیا۔ اِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، جب تم ان سے ملے، مقابلہ ہوا، فوجیں آمنے سامنے آ گئی، تو تم ان کو تھوڑا دیکھ رہے تھے۔ اِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، وہ تمہیں دکھا رہا تھا انہیں، اِذْ الْتَقَيْتُمْ، جب تم ملاقات آمنے سامنے آ گئے اور لڑائی کا وقت آ گیا، فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، تمہاری آنکھوں میں وہ تھوڑے دکھا رہا تھا اللہ پاک،
وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، ادھر ان کی آنکھیں بھی خراب کرتی اور تمہیں تھوڑا دکھا رہا تھا ان کی نظروں میں. یہ 313 انہیں نظر نہیں آ رہا، وہ 90 آدمیوں کا حساب لگائے ہوئے تھے. یہ 90 بندے بعد میں مسلمان ہوئے نا ان میں سے، کیونکہ ہم تو حساب لگا رہے تھے کہ یہ زیادہ سے زیادہ 100 ہیں، ادروائز یہ 90. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ وہ کام پورا ہو کر رہے جس کو ہونا چاہیے، جس کا اللہ فیصلہ کر چکا تھا. ادھر ان کو اللہ شیری دی ہوئی تھی، یہ مٹھی بھر ہے. جیسے انڈیا سمجھتا ہے کہ وہ مودی یہی سمجھتا تھا، یہ تو چیز ہی کوئی نہیں، نہ رقبے میں نہ تعداد میں. اور پھر اب 10 دن ہو گئے، دائیں بائیں ادھر سے کھڑکی سے دروازے سے برآمدے سے دور سے کھڑے ہو کے دیکھتا ہے کہ میں جاؤں کروں کیا ان کے ساتھ. ہم گلے پڑ گئے اس کے سیاسی فیوچر کا بلیدان، اس کی قربانی لگ گئی ہے داؤ پر. مسلمانوں کو وہ تھوڑے دکھا رہے تھے، اگر ان کو 1000 نظر آتے نا تو مسلمان میں سچ ہوتا نہیں، انہوں نے کہا یہ 100-150. ادھر یہ حساب لگ رہا تھا، زیادہ سے زیادہ یہ 300 ہیں. کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ اتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں، بس یہ اتنے ہی. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، جنگ کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا، اس نے ہونا تھا. سب کی دانش اللہ نے اپنی مٹھی میں لے لی، نہ تعداد نہ اسلحہ، کوئی حساب نہیں لگایا. 2 گھوڑے ہیں ٹوٹل، چند تلواریں، چند نیزے، مکمل طور پر مسلح ہو کر آئے ہیں. ایکسٹرا اسلحہ بھی ساتھ لے کر آئے ہیں، ایکسٹرا اونٹ بھی لے کر آئے ہیں جن پر باندھ کے لے کے جانا ہے قیدیوں کو یہاں سے. پھر کیا ہوا؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، فتح و نصرت اور شکست و ذلت کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. آج وہی کیفیت ہے. اس جنگ کو ہم جنگ کی دعا نہیں کرتے، لیکن ہم یہ دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک اس جنگ کو جنگ بدر بنا دے. بہت ہو گیا یار، بہت ہو گیا. پتہ ہے آپ کو غزوہ بدر میں بھی پانی کا تنازع پیدا ہوا تھا، مسلمانوں نے آگے بڑھ کے کنویں پر قبضہ کر لیا تھا. یہاں بھی پانی کا معاملہ بھی پھنسا ہوا ہے. اب جب دشمن نے اپنے ہاتھوں اس معاہدے کو دفنا دیا ہے جو ہمارے لیے ذلت کا باعث بنا ہوا تھا. دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس نے دریا بیچا. ہم نے اپنے ڈیم بنانے کے لیے، خرچہ نکالنے کے لیے دریا بیچ دیے کہ اس سے جو پیسہ ہمیں ملے گا اس سے ہم اپنے ڈیم بنائیں گے. آج وقت آ گیا، اس نے ڈیموں میں بدماشی کی ہے، جو سٹینڈرڈ طے تھا اس سے زیادہ اونچا کر دیا ہے. جب چاہتا ہے بغیر اطلاع پانی چھوڑ کے ہمیں ڈبو دیتا ہے. اس نے خود معطل کیا ہے، جس طرح صلح حدیبیہ کو مشرکین مکہ نے خود توڑا تھا، جس میں طے تھا کہ اگر دونوں پارٹیوں کے حلیف قبائل میں سے بھی کسی پر حملہ کیا جائے گا تو یہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا، یوں سمجھا جائے گا کہ مدینے پر حملہ کیا گیا ہے. اور یہی ہوا. ان لوگوں نے، مکے والوں نے ایک قبیلے پہ حملہ کر دیا. وہ بیچارے رات کو کچھ سوئے تھے، کچھ نمازیں پڑھ رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے، ان کو رکوع اور سجود میں قتل کیا، جو ان کے نوجوان طبقہ تھا. جب اطلاع مکے پہنچی، مدینے پہنچی اور وہ لوگ فریاد لے کر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مدد کی ہے، بے فکر ہو جاؤ.
اور آپ نے شروع کر دیا کام، اور پھر آخر وہی چیز فتح مکہ کا سبب بن گئی۔ اب ایک تو یہ کہ یہ جنگ جو ہوتی ہے یہ ظالم کو تو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر فل فلیج جنگ ہوئی، صرف ایئر سٹرائک تک وہ بات ختم نہ ہوئی، اگر جنگ ہوئی تو میں یہ بات کہتا ہوں اپنے وجدان کی بنیاد پر کہ انڈیا اس جنگ سے سلامت نہیں نکلے گا۔ وہ والا انڈیا نہیں ہوگا جو جنگ شروع کرے گا۔ میں آپ کو بتا دوں، جس طرح رشیا کی اسٹیٹس جتنی ریاستیں تھیں بکھر گئی تھی نا، جس طرح دھاگا ٹوٹ جائے تو تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، اس طرح انڈیا بکھر جائے گا۔ پاکستان کے پاس گنوانے کے لیے یہی کچھ نہیں ہے۔ پاکستان انشاءاللہ العزیز اس سے فاتح نکلے گا۔ ہم اپنا دفاع کر لیں، دفاع کرنے والی قوم صرف دفاع کر لیں، ہمیں فتح نہیں کرنا، ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے اور دشمن کو شکست ہو جائے گی۔ ہمیں صرف دفاع کرنا، وہ ہمیں فتح نہ کر سکے تو پھر وہ خود مغلوب ہو جائے گا، پلٹے گا تو ذلت کے ساتھ پلٹے گا، اور اس طرح کا انڈیا نہیں ہوگا۔ ہماری قوم کو اس وحدت کی ضرورت تھی جو جنگ کی صورتحال نے پیدا کر دی ہے۔ ایک ہمارے خلیفہ تھے، ان کے زمانے میں بڑی شورشیں ہوئیں، تو ایک دن انہوں نے اپنے مشیروں کی جو ہے وہ دعوت کی اور انہیں بلایا اور میٹنگ کی ان کے ساتھ، اسٹیٹ سیکیورٹی کونسل کی، کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے، ہر طرف کوئی نہ کوئی روز خبر آتی ہے۔ کہا امیر المومنین 2-3 سال ہو گئے ہیں، کوئی جنگی مہم ہی نہیں گئی، کوئی لشکر ہی نہیں نکلا، تو لوگوں کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، لہذا وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ آپ ذرا لشکر کا اعلان کیجئے، دیکھیے یکجہتی آتی ہے کہ نہیں ہے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم فلاں علاقے کی طرف لشکر بھیج رہے ہیں دشمن قوم کی طرف، چلو جب اسپین فتح کرنا ہے۔ پوری قوم اور سارے چھوٹے موٹے جو ہے وہ سارے مسائل بھول بھال کے اپنی کھیتیوں کے باغات کے سارے دوڑ پڑے دارخلافے کی طرف لشکر میں نام لکھوانے کے لیے، اور شورشیں ختم ہو گئی۔ یہ جنگ بھی بعض دفعہ قوم کے لیے ضروری ہوتی ہے، اسٹیرائڈ کی طرح ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ خطرناک ہے، یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جان بچا بھی سکتی ہے۔ یہ وہی جنگ ہے جو بنی اسرائیل نہیں لڑے تھے، اور انہوں نے اپنے نبی سے کہہ دیا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیے، ہم یہاں بیٹھے ہوں۔ اس سے پہلے بھی تو سارے کام آپ اور آپ کا اللہ مل کے کرتے رہے، آپ اور آپ کا رب۔ لیکن آپ انداز دیکھیں، اذهب انت وربك، تیرا رب، یہ نہیں کہا کہ ہمارا رب، وہ موسیٰ کا ہی رب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا جواب، قال رب انی لا املک الا نفسی، اب تو میرا ہی رب رہ گیا، واخی، اور میرے بھائی کا۔ یہ قوم جو ہے وہ نہ تجھے رب مانتی ہے نہ میری اطاعت کرتی۔ اب میں اپنی جان کا اور صرف اپنے بھائی کی جان کا مالک ہے، یعنی میں اس کی طرف سے قسم کھا سکتا ہوں، عہد کر سکتا ہوں کہ ہم لڑیں گے، تو حکم فرما۔ ہم میں اور قوم میں تفریق ڈائی، یعنی ہم کو الگ کر لیں ہم اس قوم سے، اب ہم ان بے ایمانوں کے ساتھ نہیں رہنا۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ پاک نے کہا نہیں، بہرحال نبی ہو آپ، ان کے ساتھ ہی رہو گے، تو سزا سنا دی۔ تو جناب علی اب سزا نہیں، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں فتح نصرت دے، ہمیں اپنے اسباب پہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی توکل ہے، جیسا کہ اس نے حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعقل و توکل، اونٹ کا پاؤں باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو، اس لیے کہ بھیڑیے بھی اللہ کے توکل پر ہی نکلتے ہیں کھانے کے لیے۔ تو تمہارا توکل اور ان کا توکل
وہ الجبرے کی طرح ایک دوسرے کو کاٹ دے گا، بچے گا کیا؟ وہ جو تم نے اونٹ کا پاؤں باندھا ہے تاکہ وہ جنگل میں نہ جائے اور وہاں کھایا نہ جائے۔ ہم نے الحمدللہ اونٹ کا پاؤں باندھ دیا، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، کچھ دھڑا دھڑ آ رہی ہے، دنیا پشت پر کھڑی ہے، ٹانگیں کھینچنے کے لیے نہیں۔ آج دنیا ہمیں طاقتور مقابل کے طور پہ دیکھتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔